اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، کسی کے سامنے کچھ بیان کر کے ظاہر کر دینا، یا اس کے اظہار کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ظاہر کرنے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اظہار کہتے ہیں۔ تو اظہار جو ہے، یہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد اصل میں جو آواز ہم پہلے چھپا رہے تھے اخفا کی صورت میں ناک کے اندر، جو آواز ہم اخفا کی صورت میں پچھلے جو ہے اس میں سبق میں ناک کے اندر چھپا رہے تھے، اب ہم اس آواز کو چھپائیں گے نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے، یعنی کہ اس آواز کو چھپانے کی بجائے ہم چھپائیں گے نہیں، ظاہر کر دیں گے۔ تو گویا اسی لیے اس سب کا نام کیا ہے؟ اظہار۔ ٹھیک ہے؟ تو اظہار کب ہوگا؟ اظہار تب ہوگا جب 6 حروف جن کو حروف حلقیہ، یعنی کہ گلے سے ادا ہونے والے حروف کہا جاتا ہے، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں، تو اس وقت ہم اظہار کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ جو ناک میں آواز چھپائے گی، چھپائی تھی، اب وہ نہیں چھپائی جائے گی، اب غنہ نہیں ہوگا۔ تو 6 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہ 6 حروف۔ تو اب خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، ابھی اس کے قواعد پڑھتے ہیں، پھر اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، جہاں نون، قاعدہ نمبر 1 ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کو بتا دی۔ حروف حلقیہ، ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف حلقی کہا جاتا ہے ان 6 حروف کو جو آپ کے سامنے ہے۔ قاعدہ نمبر 2 جو ہے وہ میم ساکن اور کے بعد، اچھا یہ قاعدہ تھا جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ ہمارا جو اگلا قاعدہ ہے وہ ہے میم ساکن کے متعلق۔ ٹھیک ہے؟ تو میم ساکن کے بعد اگر میم با ہو یا میم ہو، میم ساکن کے بعد اگر با ہو یا میم ہو، تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ کیا کریں گے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم اور الف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے حروف حلقی کے بعد چند 2 حروف مزید بتائے، وہ کیا کہ با، میم، کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد۔ ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے بعد با، میم، الف کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایک تو حروف حلقی بتا دی، یعنی کہ اب سمپلی اس کو یوں انہوں نے الٹ بیان کر دیا کہ با، میم اور الف کے علاوہ کوئی اور آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر ان کے بعد میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے، اور میم ساکن کے بعد یہ کیا آ جائے؟ الف آ جائے، تو اس صورت میں اب کیا ہوگا؟ پھر غنہ ہوگا۔ یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ہے جیسے 6 حروف کی بات کی تھی، تو 6 حروف کے بعد انہوں نے کہا تھا اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں انہوں نے کہا میم ساکن کے بعد بھی اظہار ہوگا، تو اس کا الٹ کیا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، میم آ جائے، الف آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اظہار نہیں ہوگا، مطلب غنہ ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں، کہ مثلا کنتم امواتا، اسے اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اس صورت میں اخفا شفوی تھا پیچھے، یا ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا اخفا شفوی، وہ کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اخفا شفوی۔ اب جو اظہار ہوگا وہ بھی شفوی ہوگا، کیونکہ اخفا بھی شفوی تھا۔
اب اظہار بھی شفوی، شفوی سے مراد میں نے بات کہا تھا شفتین ہونٹوں کہتے ہیں، تو ہونٹ جو ہے وہ ان کی مدد سے ہم ان حروف کو اس کو پڑھتے ہیں، اس لیے اسے شفوی کہتے ہیں۔ تو اظہار شفوی مثال کے طور پر یہاں آپ نے مثال میں دیکھا کہ کون تم منہ ہونٹوں کو ملا کے ہم نے پڑھا اس کو، کون تم نہیں پڑھا، کون تم اموات، یہ تھا قاعدہ نمبر 2۔ ہدایت نمبر 1 ہے کہ نون ساکن کو ادا کرنے کے فوراً بعد والے حرف کو ادا کریں، درمیان میں دیر نہ لگے ورنہ اخفا ہو جائے گا، اور اتنی جلدی بھی نہ کریں حرف صحیح ادا نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نون ساکن کے فوراً بعد جو ہے جو حرف آئے گا اس کو ادا کریں، درمیان میں دیر نہ لگے، یعنی کہ آپ نے وہاں ٹائم نہیں لگانا اس کو پڑھتے ہوئے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، اخفا ہو جائے گا۔ تو جلدی بھی نہیں کرنی، اتنی جلدی بھی نہیں کرنی کہ حرف صحیح طرح ادا ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مکمل حرف کو ادا کرنے کے بعد آگے چلنا ہے، لیکن آپ نے وہاں دیر نہیں لگانی۔ اچھا، تو یہاں پہ جیسے یہ ورنہ اخفا ہو جائے گا، اتنی جلدی بھی نہ کریں ورنہ کہ حرف سے ادا نہ ہو۔ اچھا، آگے مثال کے طور پر ہم ساری مثالیں دیکھیں گے۔ ہدایت نمبر 2 ہے، بعض لوگ اظہار کرتے وقت نون کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، تو ناک میں نہیں لے کے جانا اسی کو تو اظہار کہتے ہیں۔ اگر پھر ناک میں لے گئے تو پھر اظہار نہیں رہے گا، پھر اخفا ہو جائے گا، اس لیے کہتے ہیں ناک میں نہیں لے کے جانا۔ تو ایسا کرنا غلط ہے، نون ساکن کے فوراً بعد ہی دوسرا حرف ادا کریں، جیسے ہجے کرتے وقت یہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، یہ مثال ہم نے پڑھی تھی، کن تم امواتا، کن تم امواتا، تو یہاں تم پہ دیر نہیں لگائی تو ساتھ ہی فوراً آگے پڑھ دیا۔ اب ہجے کرنے کا طریقہ اسپیلنگ ایسے کس کی کیسے کرتے ہیں، 2 طریقے میں نے بتایا تھا، ایک تو وعلیکم استاد محترم، پھر سے پڑھیے گا پلیز۔ کن تم امواتا، جی، تو اس کو ہجے کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ میم زیر نون، میم یا میم نون زیر میم، دونوں ٹھیک ہے، جیسے مرضی کر لیں۔ میم زیر نون میم، حمزہ زبر ا، من ا، تو پہلے تھا میو، اگر یہاں حمزہ نہ ہوتا تو اس طرح پڑھتے، اب کیونکہ حمزہ آ گیا تو فوراً ہی اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، من، من ا، من ا، اور حا زبر حا، من احا، من احا، دال 2 زیر دیں، من احد، اور اس پر وقف اس طرح ہوگا، من احد، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں جہاں حروف ہلکی آئے گا، حروف ہلکیہ میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں وہاں غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، جیسے عن امری، من احد، من آمن، عنہ، منہم، من ہاد، من علم، من عند، یہاں پہ دیکھیں حروف ہلکی نہیں تھا تو اس لیے یہاں پہ اخفا ہوا، من عند، من عرفات، من حکمت، من حیث، من حبل، من حبل، تو یہ تھا جہاں حروف ہلکی آ رہے ہیں، آپ نے غور کیا، جہاں نہیں ہے وہاں جو ہے وہ اخفا ہو رہا ہے۔ تو من غیری، من غل، من غم، ٹھیک ہے، من خلاف، من خلاق، من خیر، عذابا علیما، بعضا ایحب، بعضا ایحب، قریة امرنا، نوحا هدينا، كلا هدينا، أصيلا هو الذي، أصيلا هو الذي، في جنة عالية، عالية، حكيم عليم، حكيم عليم، شيء عليما، شيء عليما، بغلام حليم،
بغلام حليم بألسنة حداد بألسنة حداد شيء حفيظ وعد غير عزيز غفور رب غفور عليم خبير عليم خبير عليم خبير لطيف خبير شہیق خالدین. ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ جہاں اس نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں جو کلر کے ساتھ، کہ ان کے بعد حرف ہلکی آ رہا ہے، ہر جگہ حرف ہلکی موجود ہے. اس وجہ سے پڑھتے ہوئے ہم نے کیا کیا، ناک میں آواز لے کر نہیں گئے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اخفا.